سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تھوڑی طویل آیت ہے، آیت ایک ہی ہے مگر طویل آیت ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ یہ لفظ یہاں پہ آیا للہ، اللہ کے لیے۔ ہم نے کل بھی یہ عرض کی تھی کہ دین اسلام کے اندر وہ عبادات قبول ہوتی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ ہم نے اس سے پیچھے قتال کی آیت پڑھی تھی، کہا گیا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو۔ پھر ہم نے انفاق کی آیت پڑھی، مال خرچ کرنے کی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور آج پڑھ رہے ہیں أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں پہ سبیل اللہ نہیں آیا، یہاں للہ آیا کہ اپنے حج اور عمرے کو اللہ کی خاطر مکمل کرو، یعنی تمہارا حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اب اچھائی کے اندر بھی بعض بہت اچھے کام ہوتے ہیں، مگر اچھے کام کے اندر بھی اگر نیت میں خالصیت نہ رہے، نیت میں صداقت اور سچائی نہ رہے، تو بظاہر اچھا کام بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ نماز سے بڑھ کر اچھا کام کون سا ہے؟ لیکن اگر اس میں ریاکاری مقصود ہے تو یہ بھی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اللہ کہے گا جن کے لیے پڑھی تھی پھر ان سے جا کے ثواب لے لو، ان سے جا کے اجر لے لو۔ اگر حج اور عمرہ بھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے کہ جی بڑا بندہ وی آئی پی بن جاتا ہے، لوگ روانہ کرتے ہیں، لوگ ویلکم کرتے ہیں، ہاتھ ڈالے جاتے ہیں، 2-4 دن مہمان آتے ہیں، بڑا ایک انسان کو اہمیت مل جاتی ہے، تو پیسے والا لوگ کہیں اور سیر کرنے جاتے ہیں، وہ کہتا چلو ہم تو جی سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک الفاظ کا ہمارا یہ چناؤ ہے، لیکن حقیقت میں اگر ہمارے دل میں وہ خلوص اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے تو یہ اتنا عظیم سفر بھی ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کے دن پھر وہ چیزیں قبول ہوتی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی۔ ارشاد فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک دیے جاؤ، احصرتم اس کا لفظ ہے حصر، حصار، کسی کی قید میں آ جانا، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جانا، اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی آپ نے احرام باندھ لیا، ارادہ حج عمرے کا کر لیا، آگے کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی یا آپ بیمار ہو گئے، بیماری بھی آ سکتی ہے، کوئی اور رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، تو فرمایا اب احرام باندھ چکے ہیں، احرام سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی تم آسانی سے دے سکتے ہو وہ حدود حرم کے اندر قربانی کروا دینی چاہیے، پھر آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ یعنی جب احرام باندھ لیا، آپ نے نیت کر لی تو وہ عبادت لازم ہو گئی۔ نفل ہوتی ہے، لیکن جب اللہ اکبر کہہ کے نفل شروع کر دی جائے اب وہ واجب ہو گئی ہے۔ اب اگر اس کو چھوڑ دیں گے درمیان میں تو اس کی قضا کرنا ہوگی آپ کو۔ اسی طرح سے حج عمرہ جب نہیں کیا تو نہیں کیا، لیکن جب احرام باندھ لیا تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مکمل کریں۔ رکاوٹ آ گئی تو فرمایا کہ اپنی ہدی اور قربانی وہاں بھیجو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اس وقت تک اپنے سروں کے بالوں کو نہ کاٹنا جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر حرم میں نہ پہنچ جائے۔ آج کل ہم کہہ سکتے ہیں فون کر دیا کہ جی میری طرف سے ایک دم وہاں پہ قربانی کا وہاں پہ دے دیجیے۔ تو اس زمانے میں بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنا جانور روانہ کر دیں کسی کے ہاتھ میں، کسی کے ذریعے، چونکہ اس دور میں تو لوگ جانور ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، حرم میں مکہ میں اتنے جانور نہیں ہوتے تھے، حاجی جانور بھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو اب وہ سچویشن نہیں ہے، اب تو صرف ہم ایک کال ہی کریں گے وہاں پر اور کہیں گے جی ہماری طرف سے ایک دم دے دیں، اور پھر فرمایا تب تم وہ جو احرام کی پابندیاں ہیں اس سے نکل سکتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اگر تم میں کوئی بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو جائے اور وہ چاہے کہ مجھے بال کٹوانے ہیں،
بالوں کو کٹوانے کی مجبوری آ گئی، احرام باندھا ہوا ہے، احرام میں تو بال توڑ بھی نہیں سکتے ہم، اب یہاں کٹوانے کی مجبوری آ گئی، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ دے اس کا، یا روزے رکھ کر یا قربانی دے کر یا صدقہ دے کر یا قربانی دے کر، یا روزے رکھے گا یا کچھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا قربانی دے گا، تب جا کر وہ جو اس نے احرام کی پابندی کی خلاف ورزی کی ہے اس کا فدیہ ادا ہوگا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی بیماری ٹھیک ہو جائے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر وہ جب بھی حج اور عمرے کے لیے جائے اسے چاہیے کہ وہاں پر قربانی بھی دے دے، یعنی وہ اس نے جیسے آقا نے احرام باندھا تھا سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے، مگر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو کافروں نے آگے لشکر کھڑے کر دیے اور آگے آنے سے روک دیا، تو آقا انعامدار علیہ السلام نے پھر اگلے سال اس عمرے کی قضا ادا کی، اگلے سال جا کر عمرۃ القضاء کے نام سے کیا تھا آپ نے۔ فرمایا فمن لم یجد، اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کے پیسے نہ ہوں تو پھر فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے واپس گھر آ کے رکھے۔ اگر قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے، مالی طور پہ اتنا کمزور ہے قربانی نہیں دے سکتا، تو قربانی کا بدل بتا دیا کہ 10 روزے رکھے، اس میں سے 3 وہیں پہ رکھے حج کے دنوں میں اور باقی 10 واپس آ کے رکھے، تلک عشرۃ کاملہ، اس طرح پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہے جن کے اہل و عیال گھر والے مسجد حرام کی حدود میں نہ رہتے، یعنی یہ باہر والوں کے لیے ہے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو سہولت اللہ نے دی ہے یہ باہر والوں کے لیے دی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، الحج اشہر معلومات، بے شک جو حج ہے اس کے مہینے معلوم ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارا ذیقعد، ذی الحج، ذیقعد میں ہم تیاریاں کرتے ہیں، ذی الحج کی 7 تاریخ سے ہم جا کر وہاں پہ احرام باندھتے ہیں، 8 کو ہم مینا پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر کا حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو اس مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لیتا ہے، فلا رفث، اسے چاہیے کہ جب وہ حج کے سفر پہ نکل پڑتا ہے تو پھر عورتوں کی باتیں نہ کرے، یعنی وہ والی جو باتیں ہیں، حتیٰ کہ اپنی حلال بیوی جو ہے ان کے ساتھ بھی تعلق کے حوالے سے، ازدواجی تعلق کے حوالے سے اس طرح کی باتیں چھوڑ دے۔ ولا فسوقا، کوئی بری بات، گالی گلوچ، غیبت چغلی منہ سے نہ نکالے، ولا جدالا فی الحج، اور حج میں کوئی جھگڑے نہ کرے لوگوں سے۔ اب دیکھیے آج کل ہم نے جا کے دیکھا، ہمیں بھی موقع ملا، لوگ مینا میں جگہ پکڑنے کے لیے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، خیمے متعین ہو گئے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، کچھ لوگ پہلے جا کے قابض ہو جاتے ہیں، بس جی ہم یہاں بیٹھے ہو، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، لوگ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ ہاں کہ اللہ فرما رہا ہے جو حج اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اسے چاہیے کہ نہ تو عورتوں کی باتیں کرے، نہ بری باتیں منہ سے نکالے، جھوٹ غیبت چغلی، اور نہ ہی جھگڑے کی بات کرے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی اچھا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، وتزودوا، زاد راہ لے لیا کرو، یعنی جب حج پہ جایا کرو تو کوئی اپنا سامان، کوئی ضرورت کی چیزیں، کوئی چادر، کوئی کھانے پینے کے پیسے، کوئی چیزیں لے کے جایا کرو، وہاں جا کے بھیک نہ مانگنا شروع کر دیا کرو۔ یہ اب آپ جانتے ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ حکومتوں کو پابندی لگانی پڑ گئی کہ پاکستانیوں کو مت آنے دو، یہ بھیک مانگتے ہیں وہاں جا کر۔ سعودیہ نے باقاعدہ ہماری وزارتوں سے کہا ہے، سرکاری سطح پہ کہا ہے کہ جناب اپنی قوموں کو روکے، فلاں فلاں علاقے سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے بھیک مانگتے ہیں، یہ اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہتر زاد راہ تو تقویٰ، خوف خدا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا بھی زاد راہ ہے وہ بھی لو، لیکن اصل زاد راہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرا کرو۔
دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔